بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالی اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ یہ مکالمہ بہت ہی تعجب خیز تھا اور نہایت ہی فکر انگیز تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے بولے اے اللہ، باقی ہے تجھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، انہیں تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب انہیں تمام اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی کی شان تو یہ ہے فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کے مجال ہے کہ اس کے کسی کام میں چوں و چرا کر سکے۔ مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و خلافت کے بارے میں اللہ تعالی نے ملائکہ کی جماعت سے مشورہ کیا، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ فسادی ہیں اور خون ریزیاں کریں گے زمین میں، فرشتوں نے اپنی یہ رائے اس بنا پر دی تھی کہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا خلیفہ بنائے گا اس میں 3 طرح کی قوتیں رکھے گا۔ نمبر 1 قوت عقلیہ، نمبر 2 قوت شہویہ، نمبر 3 قوت غضبیہ۔ اور چونکہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ ان دونوں سے لوٹ مار اور قتل و غارت وغیرہ قسم کے فسادات رونما ہوں گے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالی کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت سے زمین میں خون ریزی کا طوفان لائے گا؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فرشتوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے، کیونکہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی کا چرچا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ فرما کر خاموش کر دیا کہ جس مخلوق کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اس میں جو مصلحتیں اور حکمتیں ہیں ان کو تم فرشتے نہیں جانتے۔ وہ مصلحتیں اور حکمتیں کیا تھیں اس کا پورا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، مگر ظاہری طور پر ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں قوت شہویہ و قوت غضبیہ کو فساد و خون ریزی کا منبع اور سرچشمہ سمجھ کر ان کو خلافت کا اہل نہیں سمجھا، مگر فرشتوں کی نظر اس پر نہیں پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے ساتھ ساتھ قوت عقلیہ بھی ہے، اور قوت عقلیہ کی شان یہ ہے کہ اگر وہ غالب ہو کر قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لے تو قوت شہویہ و قوت غضبیہ بجائے فساد و خون ریزی کے ہر خیر و خوبی کا منبع اور ہر قسم کی فلاح کا سرچشمہ بن جایا کرتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام اور تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے۔ اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام اور تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام بھی بتا دیے، اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام بھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی۔